السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 47۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس قلعے کو جانے والے راستے کا مجھے پتہ تھا۔ کسی زمانے میں یہ قلعہ عبد الرحمن اول نے بنایا تھا، مگر بعد کے بادشاہوں نے اسے کسی وجہ سے ترک کر دیا اور اب یہ سنگین جرائم کرنے والوں کی عقوبت گاہ کا کام دیتا تھا۔ مجھے کبھی اس قلعے کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے باہر سے اسے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ میری بائیں جانب کرتبہ شہر کے بازاروں کی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ شہر خاموش تھا، پہاڑیوں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور گہرا سناٹا تھا۔ میں نے ایک پہاڑی نالا عبور کیا اور اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میرے پاس اس وقت سوائے کمر کے ساتھ بندھے ہوئے خنجر کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ مجھے جذبات کے بجائے عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لینے کی اشد ضرورت تھی۔ مجھے کچھ ہی نہیں تھا کہ پرانے قلعے کے اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے یا نہیں، لیکن ایسے پراسرار قلعوں کے خفیہ راستے ضرور رکھے جاتے ہیں۔ میں نے بھی کسی ایسے ہی خفیہ راستوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے چلتے آخر مجھے سرخ چٹانوں کے درمیان پرانے قلعے کے برج دکھائی دیے۔ میں نے صدر دروازے کی بجائے اس کے پیچھے کی طرف چل پڑا۔ یہاں پہنچا تو دیکھا پرانے قلعے کی پتھریلی دیوار اوپر اٹھتی چلی گئی تھی۔ اس دیوار پر کمند کے بغیر نہیں چڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر قلعے کی دیوار کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ سے قلعے میں پہاڑی چشمے کا پانی چھوٹی سی ندی کی شکل میں داخل ہو رہا تھا۔ میں ندی میں اتر گیا۔ پانی میرے گھٹنوں تک تھا۔ جہاں ندی قلعے کے اندر داخل ہوتی تھی وہاں پتھروں کے درمیان فولاد کا مضبوط جنگلہ لگا تھا۔ اس کی فولادی سلاخیں اتنی موٹی اور گھٹی ہوئی تھیں کہ 10 آدمی مل کر بھی اسے توڑ یا اکھاڑ نہیں سکتے تھے، مگر میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں نے سلاخوں کو ہاتھ میں ڈال کر انہیں مضبوطی سے پکڑا اور پھر زور لگا کر انہیں پہلو کی جانب موڑنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ سلاخیں مڑ گئی اور وہاں اتنا راستہ بن گیا کہ میں بڑی آسانی سے اس میں گزر گیا۔ اب میں قلعے کے نیچے بہنے والے نالے سے گزر رہا تھا، جہاں پانی میری گردن تک آ گیا تھا۔ پانی کا بہاؤ پیچھے کی طرف تیز تھا، مگر اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھ نالے کی چھت سے لگائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس پانی کی سرنگ میں گھوپا دے رہا تھا۔ پانی کی یہ سرنگ قلعے کے ایک جگہ درختوں میں سے نکل آئی۔ میں ندی سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور جلدی سے درختوں کے پیچھے چھپ کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ درختوں کے عقب میں چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں مجھے شمال کی جانب ایک جگہ شمع کی دھیمی روشنی نظر آئی۔ خدا جانے یہاں کیا تھا۔ بہرحال مجھے وہاں پہنچ کر ہی کچھ معلوم کرنا تھا۔ میں نے اپنے لبادے کو نچوڑا اور اندھیرے میں اس سمت چل پڑا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ میں درختوں کی اوٹ لٹا پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ میرا لبادہ سیاہ تھا، مجھے رات کے اندھیرے میں دور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ روشنی ایک کھڑکی کی تاک میں سے نکل رہی تھی۔ اب مجھے اندر 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کوٹھلی کے ارد گرد کوئی درخت نہیں تھا۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں ضرور اگی ہوئی تھی۔ تاک کو کوٹھلی کے بند دروازے کے پہلو والی دیوار میں تھا۔ میں جھک کر بڑی احتیاط سے چلتا ہوا تاک کے نیچے جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا تو پتھر اپنی جگہ سے لڑک کر دوسرے پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ اندر سے کسی نے کہا، دیکھو وہ خنزیر کہیں پھر نہ آ گیا ہو، اسے مار ڈالو۔ میں نے تیزی اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بھاگ کر سامنے درختوں میں چلا جاتا۔ کوٹھلی کا دروازہ کھلا اور ایک نظر بردار سپاہی جس نے پرانے قلعے کے محافظوں کا لباس پہن رکھا تھا باہر نکلا اور سیدھا اس طرف آ گیا جہاں میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اس شخص کی خوش قسمتی تھی کہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رہا، ورنہ میرے ہاتھوں اس کی موت یقینی تھی۔ اس نے جھاڑیوں میں نیزہ چلایا اور فرضی خنزیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہیں 2-4 جھاڑیوں میں نیزہ مارنے کے بعد جب وہاں سے کچھ برآمد نہ ہوا تو واپس کوٹھلی میں چلا گیا، پھر بھاگ گیا۔ اب کیا آیا تو اس کا کام تمام کر ڈالوں گا، اس نے اندر جاتے اپنے ساتھی سے کہا۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر اونچا کیا۔ میرے سر کے بالکل اوپر تاک تھا جس کی سلاخوں میں سے شمع کی روشنی دھیمی دھیمی باہر آ رہی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں تاک کے سلاخوں سے لگا دی۔ کوٹھلی میں ایک گول میز کے سامنے ایک سیاہ فام حبشی تلوار میز پر رکھے مشروب سے دل بہلا رہا تھا۔ اس کے سامنے تش میں پکائے ہوئے پرندوں کے گوشت کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ کونے میں شمع روشن تھی۔ حبشی کا ساتھی نیزہ میز سے لگایا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور مشروب پینے لگا۔ حبشی نے ترنگ میں آ کر اپنے گردن کو لہرایا اور بولا، اس شاہی رقاصہ کا تو رقص ہونا چاہیے، مگر آقائے شرطوم اسے اذیت دے رہا ہے۔ وہ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ اس کا ساتھی بولا، کوئی خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوگا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، لگتا ہے اسے مار کر ہی دم لے گا، اسے ہمارے حوالے کیوں نہیں کر دیتا؟ حبشی میز پر مکہ مار کر غرایا، تم کون ہو اس حسین رقاصہ کو اپنے پاس رکھنے والے؟ پھر سر پیچھے ڈال کر بولا، لیکن وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک مدت کے بعد ایک حسین عورت اس منحوس قلعے میں آئی تھی، وہ بھی ظالم شرطوم کے ہتھے چڑھ گئی۔ شرطوم اسی جلاد کا نام تھا جس کے قبضے میں ترسومہ تھی۔ یہ دونوں محافظ ترسومہ کی بات کر رہے تھے۔
انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ جلاد شرطوم ترسومہ پر کس لیے ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا۔ اب مجھے یہ اطلاع چاہیے تھی کہ اس تہہ خانے کو کون سا راستہ جاتا ہے جہاں شرطوم نے ترسومہ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قلعے کے جلاد شرطوم نے ترسومہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور سوائے ان دونوں محافظوں کو اس منحوس قلعے میں اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ ترسومہ اس جگہ قید ہے۔ یہ دونوں محافظ بھی شرطوم کے رازدار تھے، لیکن ترسومہ کے اغوا کی حد تک اس راز کو یہ محافظ بھی نہیں جانتے تھے کہ جلاد شرطوم ترسومہ کو اذیت دے کر اس سے میری خفیہ ایک غیبی طاقت کا اسرار معلوم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے وہاں تاک کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے جھاڑیوں کے اندھیرے میں کھڑے کاسا عرصہ گزر گیا، مگر ان کی باتوں سے پتہ نہ چل سکا کہ ترسومہ کس تہہ خانے میں بند ہے اور اس تہہ خانے کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ میری بائیں جانب چٹانوں کے دامن میں پرانے قلعے کی ڈراؤنی عمارت کھڑی تھی، مگر میں کوئی غیر ذمہ دار قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مبادا ترسومہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ میں زیادہ دیر وہاں کھڑا رہ نہیں سکتا تھا۔ میں واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ حبشی نے دونوں ٹانگیں میز پر پھیلاتے ہوئے تشت کو نیچے پھینک دی اور اپنے ساتھی سے بولا، رقاصہ کے تہہ خانے میں جا کر دیکھو، اگر جلاد شرطوم اپنے کمرے میں بدمست ہو کر سو چکا تو مجھے خبر کرو، ہم رقاصہ کا رقص دیکھیں گے۔ ساتھی محافظ سپاہی بولا، مگر رقاصہ کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہے، ہم زنجیر تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں گے، تم جاؤ اور اعتراض مت کرو، جاؤ۔ محافظ سپاہی نے باہر کا رخ کیا تو میں جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرا مسئلہ بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ محافظ سپاہی کو ترسومہ کے تہہ خانے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ جو ہی محافظ سپاہی کوٹھ سے نکل کر تہہ خانے کی عمارت کی طرف بڑھا، میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اس شخص کا پیچھا کرنے سے مجھے کم از کم یہ ضرور معلوم ہو سکتا تھا کہ ترسومہ کس جگہ قید و بند کی صورتیں سہ رہی ہے۔ محافظ سپاہی بلوط کے درختوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ایک ویران راستے پر آگے جا رہا تھا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ پرانے بوسیدہ قلعے کے ایک بے ڈھنگا سا بڑا دروازہ تھا جو بند تھا، اور باہر کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا۔ یہاں دیوار کے طاق میں کوئی مشل بھی نہیں جل رہی تھی۔ محافظ سپاہی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک جگہ رک گیا۔ میں بھی ایک مٹی کے تودے کی اوٹ میں چھپ کر اس کے حرکات کا جائزہ لینے لگا۔ اندھیرے میں مجھے عام انسانوں سے زیادہ نظر آتا تھا۔ یہاں پتھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا طاق بنا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اس طاق میں داخل ہو گیا۔ میں نے تھوڑا سا توقع کیا اور پھر تودے کے پیچھے سے نکل کر طاق کے پاس آ گیا۔ یہ تنگ راستہ پتھر کی دو بڑی سیڑھیوں کو کھسکا کر بنایا گیا تھا۔ اس کی دوسری جانب اندھیرا تھا۔ میں بھی طاق میں اتر گیا۔ میرے پاؤں زینے کے پتھر پر پڑے۔ زینہ نیچے جانے کے بجائے دیوار کے پہلو کی طرف ڈھانے شکل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ نصف دائرے کا چکر کاٹ کر زینہ ایک دروازے کے آگے جا کر ختم ہو گیا۔ یہ دروازہ لوہے کی سلاخوں کا تھا اور اندر کسی جانب کھٹکا لگا تھا۔ محافظ سپاہی اس کھٹکے کو جاتے ہوئے بند کر گیا تھا۔ میں نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر کھٹکا کھول دیا۔ عام طور پر یہاں تالا لگایا جاتا ہوگا۔ آگے پھر کوئی اندھیری راہداری آ گئی۔ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے جا رہا تھا۔ راہداری میں ایک جگہ سے روشنی آتی دکھائی دی۔ میں قریب گیا تو دیکھا ایک تہہ خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اندر موم بتی روشن ہے، اور محافظ سپاہی فرش پر جھکا ایک عورت کو ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بول رہا تھا، ہوش میں آؤ، ہم تمہارا رقص دیکھیں گے۔ یہ ترسومہ تھی۔ میں نے موم بتی کی روشنی میں سے پہچان لیا۔ سپاہی کا نیزہ اس کے قریبی فرش پر پڑا تھا۔ یہ بڑا نادر موقع تھا۔ میں نے باہر کھڑے کھڑے دیوار کے ساتھ لگ کر پاؤں سے کھٹکھٹ کی تو محافظ سپاہی نے چونک کر آواز دی، کون ہے؟ میں خاموش کھڑے سپاہی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری بار پاؤں کی کھٹکھٹ کرنے سے سپاہی نیزہ ہاتھ میں لے تہہ خانے کی کوٹھ سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا اور میں نے اس کا منہ بند کر رکھا تھا تاکہ وہ آواز دے کر کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلا لے۔ میرا شکنجہ اس قدر مضبوط اور ناقابل شکست تھا کہ محافظ سپاہی کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو میں نے اس کے منہ سے کپڑا ٹھوس کر اس کی مشکیں کسی اور کوٹھی میں کھینچ کر کونے میں ڈال دیا۔ اب میں ترسومہ کی طرف بڑھا۔ وہ نیم بھی ہوش تھی۔ میں نے جلدی اس کے پاؤں کی زنجیر جو آدھی کھل چکی تھی اس کے پاؤں سے اتاری اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگا۔ ترسومہ کا جسم ٹھنڈا تھا اور آنکھوں کے قریب رخسار پر زخم کا نشان تھا جس سے خون رسس کر جم گیا تھا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ آوازیں دی تو وہ ہوش میں آ گئی۔ موم بتی کی روشنی میری صورت دیکھ کر وہ رونے لگی۔ میں نے تسلی دی کہ ساری صورتحال سے باخبر کیا۔ ترسومہ کے جسم میں ایک نئی طاقت آ گئی، اٹھ بیٹھی، مگر کمزوری کے باعث وہ لڑکھڑاسی گئی۔ میں نے اسے سہارا دے کر تہہ خانے کی کوٹھی سے باہر نکالا۔ ہم تاریک راہداری سے گزرنے لگے۔ ابھی میں دیوار سے ملک زینے کے قریبی پہنچا تھا کہ اوپر سے ایک بھاری بھرکم آدمی کو اترتے دیکھا جس کی کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ شرطوم جلاد تھا۔ ترسومہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ خاموش رہے۔ شرطوم جلاد ایک جنگلی بھینسے کی طرح زینے پر پاؤں جماتا نیچے اتر رہا تھا۔ آخری زینے پر تھا کہ ترسومہ کے حلق سے ایک ہلکی سی ہچکی نکل گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی شرطوم جلاد کے قدم وہی رک گئے۔ اس نے تلوار کھینچ کر گرجا، کون ہے؟ تہہ خانے کا دروازہ چونکہ ہم کھلا چھوڑا ہے جس کی وجہ سے اندر جلتی موم بتی کی روشنی راہداری میں آ رہی تھی۔ شرطوم جلاد تلوار سونتے جو ہی آگے بڑھا اس کی نظر ہم پر پڑی۔ رقاصہ ترسومہ کو میرے پہلو میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بے دریغ تلوار لہرا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار میں نے اپنی تلوار پر لیا۔ شرطوم جلاد نے ایک دہشتناک چیخ مار کر کسی کا نام لیا۔ شاید وہ کسی کو مدد کے بنا چاہتا تھا۔
ہماری تلوار زنی شروع ہو گئی۔ شرطوم ایک ماہر تلوار باز تھا، مجھے زیادہ اس کی مشق نہیں تھی۔ میں اس وار کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ شرطوم ابھی تک مجھے پہچانا نہیں، ورنہ وہ میری غیبی طاقت سے دب کر وار کرتا۔ میں اسے زیادہ دیر تک الجھائے رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اس کی وار کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار کا وار اس کی گردن پر بائیں جانب مارا۔ اس کی تلوار کا وار میرے کاندھے پر پڑا، وہ تلوار اچھٹ گئی، لیکن میرے وار نے اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالا۔ خون فوارے کی طرح اس کی گردن سے چھوٹ پڑا، وہ لڑکھڑا کے ایک طرف جھک گیا۔ اس جلاد نے نہ جانے کتنے لوگوں کے سر قلم کیے تھے، میرے دوسرے وار نے اس کی گردن اڑا کر رکھ دی۔ ترسوما خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے کھینچ دو زینے چڑھنے لگا۔ دیوار کے شگاف میں سے باہر آ کر ترسوما نے کپ کپاتی آواز میں کہا، وہ لوگ یہاں بھی ہوں گے۔ میں نے اسے چپ رہنے کی ہدایت کی اور بلوط کے درختوں کی تاریکی میں قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا، کیونکہ ترسوما کو میں نہر کے پانی میں سے گزار کر باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ قلعے کی دیوار کا یہ دروازہ اس کوٹھی کے عقب میں 15-20 قدموں کے فاصلے پر تھا، جس کے اندر حبشی محافظ بیٹھا اپنے ساتھی کے واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کوٹھی سے ہٹ کر قلعے کی دیوار کی جانب چلنے لگا۔ کوٹھی کے طاق میں سے شمع کی روشنی اس طرح باہر آ رہی تھی۔ رات گہری تاریک تھی، ہم مہندی کی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ سامنے قلعے کی دیوار کا دروازہ آ گیا، دروازہ بند تھا۔ میں نے ترسوما کو جھاڑیوں میں چھپے رہنے کی ہدایت کی، خود دروازے کے قریب آ گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی ڈیڑھی بنی ہوئی تھی جہاں 2 سپاہی گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازے کے چھوٹے طاق پر تالا پڑا تھا۔ مجھے اب رازداری سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ تلوار لے کر پاؤں کی ٹھوکر سے دونوں پہرےداروں کو جگایا کہا، میں عبداللہ امیر دربار ہوں، دروازہ کھولو، میں شاہی رقاصہ کو نکال کر ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لیکن سپاہیوں نے تلواریں کھینچ حملہ کر دیا۔ تھوڑے سے مقابلے کے بعد ایک سپاہی تو فرار ہو کر دوسرا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے ترسوما کو آواز دی، وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے تلوار کے ایک ہی وار سے طاق کا تالا توڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس منحوس قلعے سے نکل کر سروں اور کھجور کے درختوں سے ہوتے ہوئے اپنے محل کی طرف جا رہے تھے۔ خلیفہ منظر بغاوت فرض کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے میری زبانی سن کر اطمینان ہوا کہ آخری سازشی شرطوم جلاد کو بھی میں نے اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا ہے۔ مگر خود سلطان اندلس اور اس کے شاہی خاندان والوں نے اپنے راستے میں جو کانٹے بکھیرنے شروع کر دیے تھے، ان کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی ایک ذرّی تاریخ کے زوال کا عبرتناک باب تھا، جس کے تاریک الفاظ میری آنکھوں کے سامنے رقم ہو رہے تھے۔ ترسوما کو شاہی محل میں چھوڑ کر میں ایک بادبانی جہاز میں سوار ہوا اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں جا پہنچا۔ پھر میں وسطی افریقہ کے ایک شہر میں آ کر طبابت کا دھندا کرنے لگا۔ یوں تو 3-4 شہروں میں گھوم پھر کر دھندا کرتے مجھے کئی برس گزر گئے۔ اس دوران میں مجھے خبر ملی کہ اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکال دیا گیا ہے جہاں انہوں نے 700 برس تک علم و حکمت کی شمع روشن کر رکھی تھی۔ بنو سراج کے شہزادوں کو قتل کیا گیا اور آخری مسلمان تاجدار باب عادل اپنی والدہ کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر ہسپانیہ سے فرار ہو سکا۔ اس کی والدہ کے منہ سے نکلا ہوا سبق آموز اور عبرت انگیز جملہ بھی افریقہ کی فضاؤں میں مجھ تک پہنچ گیا، جو مسلم ہسپانیہ کی تاریخ کا سب سے علم انگیز جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب باب دل نے افریقہ کی طرف فرار ہوتے ہوئے جبل الطارق کی پہاڑیوں میں آخری بار اندلس کے میدانوں، کھجور کے جھنڈوں اور بلوط کے درختوں پر نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماں نے کہا، جس ملک کو تم مردانہ وار لڑکر نہیں بچا سکے، اس کی بربادی پر عورتوں کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار پہاڑی سے اتر کر سمندر کی طرف چلے گئے، جہاں ایک جہاز نے شمالی افریقہ کی طرف لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یوں مسجد کرتبہ کے مینار اور گنبد اور غرناطہ کے الحمرا کے سر و صنوبر اس آخری مسلمان بادشاہ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ ہسپانیہ کے مسلمان بادشاہوں کا بھی وہی انجام ہوا جو عباسی خلیفاؤں کا ہوا تھا۔ آخری اندلسی سلطان کا خاندان تونس کے قرب و جوار میں آباد ہو گیا۔ انہوں نے پرانے کرتاجنا کے کھنڈروں میں ایک ایسا شہر آباد کیا جو اپنے قوانین کی سختی، رواداری اور مسلمانوں کی روایتی سخاوت، خوش اخلاقی کے لیے پورے افریقہ میں امتیازی شان رکھتا تھا۔ کرتاجنا پہنچ کر جب مجھے ایک طبیب کی زبانی معلوم ہوا کہ آخری مسلمان اندلسی سلطان کا بیٹا بنو حمید ارکے گلاب کشید کرنے میں ماہر ہے، مگر یہ اس کا شوق تھا، کاروبار نہیں تھا۔ اس کا اپنا گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا باغ تھا جہاں کئی غلام کام کرتے تھے۔ میرا دل اس اندلسی شہزادے سے ملنے کو چاہا اور میں اس کا پتہ تلاش کرتا اس کے گلاب کے پھولوں کے باغ میں پہنچ گیا۔ بنو حمید اپنے باغ میں ایک عالیشان آرام دہ کرسی پر بیٹھا بلوری ظروف میں پڑے ارک کو جانچ رہا تھا۔ وہ حبشی غلام اور ایک بوڑھا شخص اس کے قریب ادب سے کھڑے تھے۔ میں نے جھک کر سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بنو حمید کی پیشانی سے جرأت، دلیری اور کشادہ دلی ہویدا تھی۔ اس کے شانے چوڑے اور آنکھیں قدیم مسلمان مور شہزادوں کی طرح ہلکی نیلی تھی۔ اس نے خالص ہسپانوی لہجے میں عربی بولتے ہوئے بوڑھے بزرگ کو کچھ ہدایات دی اور وہ ارک کی سراہی لے کر تعظیم بجا لانے کے بعد چلا گیا۔ اب بنو حمید نے اپنی ہلکی نیلی شاہانہ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا اور کہاں سے آیا ہوں۔
میں نے ادب شاہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں مصر کا رہنے والا نوجوان ہوں، جڑی بوٹیوں کی پہچان رکھتا ہوں اور اس کی خدمت میں رہ کر اپنی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ بنو حمید نے مجھ سے کمال خوش اخلاقی سے پیش آیا اور مجھے اپنی معمل گاہ میں اس وقت تک ملازم رکھ لیا۔ معمل گاہ جہاں جڑی بوٹیوں کی جانچ پڑتال ہوتی تھی اور انہیں صاف کرنے کے بعد تھیلوں میں بند کیا جاتا تھا، بنو حمید کی عالیشان حویلی میں ہی تھی۔ میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ بنو حمید سے میری ملاقات بہت کم ہوتی تھی، لیکن اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں میرا علم بہت وسیع اور قدیم ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ شاہی خاندان کی ایک خاتون پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کی ایک ٹانگ اور بازو مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بنو حمید کے خاندانی معالج نے کئی ایک بوٹی سے دوائیاں تیار کر کے آزمائی، مگر خاتون کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے بنو حمید کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ جنتال نام کی ایک بوٹی کو اگر مل جائے تو مریضہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ بنو حمید نے پوچھا کہ یہ بوٹی کہاں مل سکے گی؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے جڑی بوٹیوں کے گودام کی پڑتال کرنی ہوگی، اگر ہمارے پاس یہاں موجود نہ ہوئی تو پھر اسے جنگل میں جا کر تلاش کروں گا۔ بنو حمید نے مجھے ساتھ لیا اور ہم حویلی کے گودام میں آ گئے جہاں جڑی بوٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اتفاق سے میری نظر پہلے ڈھیر پر پڑی، مجھے وہاں جنتال بوٹی نظر آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر بنو حمید سے کہا، شہزادے صاحب، یہی وہ گھورے مقصود ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ بنو حمید نے تعجب سے بوٹی کو دیکھا، مگر یہ تو ہم بیکار سمجھ کر یہاں پھینک رکھی ہے، اور ہمارے شاہی معالج نے بھی اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ میں نے مسکرا کر کہا، حضور مریضہ کو انشاءاللہ اسی بوٹی سے شفا ملے گی۔ میں نے بوٹی کو پیس کر اس کا عرق کشید کیا اور مریضہ کو اس کے 4 قطرے 2 گھنٹے بعد پلانے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹوں کے بعد مریضہ پر فالج کا اثر بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگے تھے۔ اس واقعے کے بعد بنو حمید کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ وہ زیادہ وقت مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ میں بھی نوجوان تھا، اس کا بھی عالم شباب تھا۔ وہ میری زیرکی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جڑی بوٹی اور علم کیمیا کے بعض نجی معاملات میں مجھ سے مشورہ لینے لگا۔ میں نے بھی اپنی فرش شناسی، خلوص اور احساس ذمہ داری سے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ ابھی تک اس پر میری خفیہ طاقتوں کا راز نہیں کھلا تھا، اس کا موقع بھی نہیں آیا تھا، اور میری ایسی کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ میں اس پر اپنی خفیہ طاقتوں کو خامخواہ انکشاف کروں۔ بنو حمید کی ذات میں حسن و احسان، شجاعت و بردباری، فیاضی اور دریا دلی کی وہ اعلیٰ صفات موجود تھیں جنہوں نے اس کے آباء و اجداد کا نام روشن کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اکثر وہ ایک دم دل جیسے اداس ہو جاتا تھا، پھر وہ دیر تک ٹکٹکی باندھے ایک سمت تکتا رہتا۔ میں اس کے کافی قریب ہو چکا تھا اور اس کے مزاج میں مجھے ایک حد تک عمل دخل حاصل تھا۔ ایک روز میں نے بنو حمید سے اس کے اچانک اداس ہو جانے کی وجہ دریافت کی تو وہ آ بھر کر بولا، عبداللہ، میں تمہیں اپنا دوست ہی نہیں ہمراز بھی سمجھتا ہوں۔ میرا باپ اندلس کا آخری بادشاہ تھا۔ میں نے کرتبہ کے شاہی محلات میں پرورش پائی ہے۔ مجھے وہ محلات، مسجد کرتبہ اور ہمراہ کے شاہ نشین آج تک نہیں بھولے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک بار اپنے آباء و اجداد کے وطن جاؤں اور ان مقدس مقامات کی ایک بار پھر زیارت کروں۔ میں نے عرض کی، محترم شہزادے، ہسپانیہ پر عیسائیوں کی حکومت ہے، انہوں نے کسی ایک مسلمان کو اس سرزمین پر باقی نہیں چھوڑا، وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ بنو حمید نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا، پھر اٹھ کر ہاتھ پشت پر رکھے حویلی کے اندر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک روز میں معمل گاہ میں جڑی بوٹیوں کا تجزیہ کر رہا تھا کہ غلام نے آ کر کہا، شہزادہ بنو حمید مجھے یاد کر رہا ہے۔ شہزادہ بنو حمید سیاہ گلاب کے باغ کے ایک کنج راحت میں مسند نشین تھا۔ 2 ستوانی کنیزے سے پنکھا چل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کنیزوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ہم تنہا رہ گئے تو بنو حمید نے مجھے اپنے پاس مسند پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پاس ادب کی خاطر میں ذرا ہچکچایا تو بنو حمید نے اصرار کر کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی کے ساتھ ساتھ گہری سوچ کا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں اندلس کا سیاہ گلاب تھا جس کی پنکھڑ پر وہ اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ گہری پرسکون آواز نے میری طرف دیکھے بغیر بولا، عبداللہ، کل رات میں نے خواب میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر دیکھی۔ الحمرا کے شاہی قبرستان میں اس کی قبر ویران تھی، اس کا چراغ غائب تھا اور مرمری پتھر اکھاڑ لیا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ شہزادے پر اس کے آباء و اجداد کے وطن کی یاد پھر سے حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اس نے اپنی ہلکی نیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑتی اور کہا، عبداللہ، میں اپنے اجداد کی قبریں اور محلات کی زیارت کو اندلس جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں شہزادے کا منہ تکنے لگا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہم کرتاجنہ کے عیسائی سیاح بن کر جائیں گے، کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ میرا دل اپنے بچھڑے وطن کی زیارت کو تڑپ رہا ہے۔ میں اپنے دادا کی قبر پر چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے ماموں اور پھوپھا خاندان کو بڑی خوش اسلوبی سے نگہداشت کر سکتے ہیں۔ بولو، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ماضی کے اس دلگداز سفر میں تم میرا ساتھ دو۔ میں خود اس دیار غربت کی زیارت کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن مجھے شہزادے کی طرف سے خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہاں
किसी ने इसे पहचान लिया तो इसका जिंदा बचना मुश्किल होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी मैयत में इसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता था, लेकिन वो हर वक्त मेरे साथ नहीं रहेगा। अगर वो अकेला किस तरफ निकल गया तो किसी ने इसे पहचान लिया तो इसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। अगरचे जब वो उनके के शाही महल में था तो 7-8 वर्ष का था, फिर भी दुश्मनों की सरजमीन में इसकी जान को खतरा कदम कदम पर था। मैंने शहजादे को इस खतरनाक सफ़र से रोकने की कोशिश की तो इसने फैसला कुन अंदाज में कहा कि अगर मैं इसके साथ ना भी गया तो वो अपने माजी के खंडरों की ज़ियारत को ज़रूर जाएगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली। बनु हमीद ने मुस्कुरा के मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अब्दुल्ला तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बनु हमीद ने मशहूर कर दिया कि कुछ माल लेकर मुल्क ईरान की तरफ जा रहा है ताकि वहाँ खुद जाकर अपने माल की खपत का जायज़ा ले। चुनांचे एक रोज़ हमने थोड़ा सा माल बांध कर ऊँटों पर लादा और एक काफिले के साथ ट्यूनिस की तरफ रवाना हो गए। ट्यूनिस पहुंचकर हमने सारा माल वहीं ओने बोने बेच डाला। ट्यूनिस में ईसाई भी रहते थे। हमने वहां अपना हुलिया और लिबास ईसाई सयाहों जैसा इख्तियार किया और एक रोज़ ट्यूनिस की बंदरगाह से एक फ़ोनिकी बादबानी जहाज़ में सवार होकर हस्पानिया की बंदरगाह की तरफ चल पड़े। उस ज़माने में फ़ोनिकी जहाज़ रूम के समंदर में मुसाफिर बर्दारी के लिए खास शोहरत रखते थे। ये तेज़ रफ्तार होते थे। जिस फ़ोनिकी जहाज़ पर हम सफ़र कर रहे थे इसके बादबानों का रंग उनाबी था। ये आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी फ़ोनिकियों का कौमी रंग हुआ करता था। ये बादबान नीले आसमान के पस मंज़र में किसी अजीमुल जुस्सा उकाब के परों की तरह फैलाए हुए थे। हमारी मंजिल गरनाता और फिर कुर्तबा थी। गरनाता और कुर्तबा सुबकरो दरियाओं, मस्जिद कुर्तबा के सुर्ख सतूनों और अमर के सुर्ख चौकोर मीनारों और सियाह गुलाबों की सरजमीन है जहाँ बनु हमीद के आबा व अजदाद की कब्रें थी और जिन्होंने 800 बरस तक हस्पानिया में हुकूमत की थी। इस बादबानी जहाज़ पर सवार होते हुए हमने अपने आप को ईसाई तबीब सयाह जाहिर किया था जो सेहत के साथ साथ ईसाइयों की हस्पानिया में जड़ी बूटियों की खोज में जा रहे थे, क्योंकि हस्पानिया में किसी मुसलमान को जाने की इजाज़त नहीं थी। बनु हमीद शाही ख़ानदान का चश्मो चिराग था और इसने करतबा के कसरे खिलाफत में अरबी के साथ साथ कदीम लातीनी ज़ुबान की भी तालीम हासिल की थी और इसे इंजील मुक़द्दस की आयात ज़ुबानी याद थी। हम पर किसी ने शक न किया और हम जहाज़ पर सवार हो गए। मैं अरशे पर जैतून के तेल के बड़े बड़े रस्सों से बंधे हुए कुपों से टेक लगाए बैठा था। बनु हमीद दोनों हाथ जंगले पर रखे समंदर की लहरों का नज़ारा कर रहा था। 7 दिन के समुद्री सफ़र के बाद हमारा जहाज़ हस्पानिया की पहली बंदरगाह तुरैफा के साहिल के साथ जा लगा। कभी हाकिम अफ्रीका मूसा बिन नुसैर की हदायत पर तुरफा बिन मालिक 500 मुसलमान मुजाहिदीन का बेड़ा लेकर इस साहिल पर उतरा था। उस वक्त से लेकर आज तक हस्पानिया के इस जनूबी बंदरगाह को तुरैफा के नाम से पुकारा जाता था। मैं भी आज से 200 बरस पहले समंदर में तैरता हुआ इस बंदरगाह के किनारे आने लगा था। तुरैफा बंदरगाह पर हर तरफ गैर मुस्लिम थे। आसपास आज से 200 वर्ष पहले मुसलमानों ने जो मस्जिदें बनवाई थी वो गायब थी। इनकी जगह गिरजाघरों की इमारतें खड़ी थी। हम भी ईसाई ताजरों के लिबास में थे। हम पर किसी ने शक न किया। हमारी अगली मंजिल गरनाता थी। तुरैफा से हमने एक काफिला पकड़ा और मालिका आ गए। यह 2 रोज़ कारवां सराय में आराम किया। यहाँ से फिर एक काफिले में शरीक हो गए। ये काफिला गरनाता जा रहा था। मालका से गरनाता बजरिया कारवां 3 रोज़ की मुसाफत पर था। 2 रोज़ वीरान सहरा इलाके से गुजरते रहे। तीसरे रोज़ गरनाता के कुर्बो जवार की सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ और पहाड़ियाँ शुरू हो गई। हम इस इलाके में से गुजर रहे थे जो कभी बनु सिराज के जंगजू बहादुर मुजाहिदीन की घोड़ों की टापों से गूंजा करता था। काफिले के आगे आगे एक हस्पानवी ईसाई रहनुमा था जिसकी ऊँटनी के गले में घंटियाँ बंधी हुई थी। रात की खामोशी में इन घंटियों की मुतरन्नम आवाज़ माजी के तारीक ईवानों से आती महसूस होती थी। बनु हमीद ऊँटी पर सवार मेरे पहलू में सफ़र कर रहा था। इसने खजूर और सरों के दरख्तों के झुंड को देखकर ठंडी आह भरकर कहा, अब्दुल्ला ये पेड़ मेरे आबा व अजदाद ने लगाए थे। और इसकी आंखें भर आईं। गरनाता की वादी में पहुंचते में दूर से अलहमरा के सुर्ख रंग के मुरब्बा बुर्जों की चोटियां नीलगू आसमान के पसे मंजर में नजर आई। ये किला जिसे अरब अलहमरा भी कहा करते थे, बर्फ व चोटियों के नीचे गरनाता शहर के किनारे एक बुलंद टीले पर वाक़ था। बनु हमीद के दिल पर गोया एक चोट सी लगी। इसे रिक्कत आमेज आवाज़ में आहिस्ता से कहा, अब्दुल्ला इस अलहमरा के शाही बारादरी में मेरे दादा मुझे पास बिठाकर अव्वलीन मुजाहिदों के बहादुरी के कारनामे सुनाया करते थे। हमारे काफिले को पहाड़ों का एक पूरा चक्कर लगाकर शहर फसीर के दरवाजे में से दाखिल होना पड़ा। दिन ढल रहा था और हमारा काफिला आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। अब हम पहाड़ों की ओट में आ गए और कसरे अलहमरा हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अभी सूरज डूब नहीं हुआ था और हम गरनाता के खेतों में से गुजर रहे थे। गरनाता का शहर सीरानवाद के दामन में 2 पहाड़ियों के ऊपर वाक़ था। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान में गहरी वादी थी। पहाड़ियों के निशेब में और वादी की गहराइयों में मकानात बने हुए थे। यूं शहर की शक्ल सूरत एक कटी हुई नाशपाती की तरह हो गई थी। पहाड़ियों के दामन में 2 दरिया बहते थे। एक का नाम जनील और दूसरे का नाम डोरो है। जनील सुनहरी रेत पर मचलता हुआ बहता और डोरू का रास्ता सफेद बर्राक रेत में से होकर गुजरता है।
आगे जाकर दोनों दरिया एक दूसरे से मिल जाते हैं और दगा के मैदान में एक ही दरिया बन जाते हैं। ये मैदान गरनाता से साफ नजर आता है और इंजीर, अंगूर, नाशपाती, संगतरों और शहतूत के बागात से अटा पड़ा है। इस मैदान को खूबसूरत पहाड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है। जब सयाह इस जगह कदम रखता है तो इस पर वजद का सा आलम तारी हो जाता है और इसे एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे वो जन्नत अर्जी के दामन में आ गया हो। काफिला गरनाता के शहर में दाखिल हो चुका था। रात हमने कारवां सराय में गुजार दी। वहाँ किसी को खबर नहीं थी कि इस वक्त अंदलुस के आखिरी मुसलमान ताजदार बाबे दिल का बेटा बनु हमीद इनके करीबी कारवां सराय के फर्श पर बोरिया बिछाए एक ईसाई सियाह के भेस में गुमनामी के आलम में पड़ा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान हयात अभी जारी है। वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।